بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے سبق میں اس کا ذکر کیا گیا کہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس دوبارہ گئے اور انہوں نے اپنے کرب کا اور مصیبت کا اور اپنی بے چینی کا ذکر کیا۔ ساری باتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس رکھی۔ ان ساری باتوں کو سننے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکے۔ انہوں نے اس راز کو فاش کر دیا تھا جس کو انہوں نے چھپا کر رکھا تھا، پوشیدہ رکھا تھا۔ وہ راز فاش ہونے کے بعد اب حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو والد محترم کے پاس بھیجا اور کہا کہ والد محترم کو اور پوری فیملی کو یہاں میرے پاس لے کر کے آؤ، کیونکہ یہ ساری باتیں سامنے آنے کے بعد اب حضرت یوسف علیہ السلام کو بالکل ہی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بے چینی سی ہو گئی تھی اور عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ نہ تو ان کو کھانا اچھا لگتا تھا، نہ تو پینا اچھا لگتا تھا، نہ سونا اچھا لگتا تھا، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام بھی غم اور حزن و ملال میں اس قدر نڈھال ہو گئے تھے کہ انہیں بھی کھانا پینا کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا، اور غم کا پہاڑ اس قدر ان کے اوپر ٹوٹا کہ وہ روتے ہوئے رو رو کر انہوں نے اپنی بینائی کھو دی تھی۔ چنانچہ یہ ساری باتیں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو معلوم ہوئی کہ والد محترم اپنی آنکھ کی بینائی کھو بیٹھے ہیں اور غم اور حزن کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ان سے مفقود ہو گئی ہیں، تو انہوں نے اپنی قمیص دی، کہا کہ یہ اس قمیص کو والد محترم کو دے دینا اور ان کے آنکھ پر پھیر دینا، انشاءاللہ ان کی بینائی لوٹ کر آ جائے گی، پہلی جیسی بینائی ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اب یہ بھائی گھر گئے اور یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ اب وہاں پہ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا اور اس خبر کو جاننے کے بعد یعقوب علیہ السلام نے کیا عمل انجام دیا، وہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ یوسف یرسل الی یعقوب، یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے پاس بھیجتے ہیں۔ ارسل یرسل ارسالن کے معنی بھیجنا۔ واشتاق یوسف الی لقاء یعقوب، اشتاق یشتاق اشتیاقاً کے معنی آتا ہے مشتاق ہونا، کسی چیز کا شوق پیدا ہو جانا۔ یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کی ملاقات کا شوق پیدا ہو گیا۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی ملاقات کے مشتاق ہو گئے۔ وَكَيْفَ لَا يَشْتَاقُ إِلَيْهِ وَقَدْ طَالَ الْفِرَاقُ، اور کیسے یوسف علیہ السلام ملاقات کے خواہاں نہ ہوتے، فراق جدائیگی لمبی ہو گئی تھی۔ وَلِمَاذَا يَصْبِرُ الْآنَ وَقَدْ ظَهَرَ السِّرُّ، اور وہ اب کیوں صبر کرتے جبکہ راز فاش ہو چکا تھا، جبکہ راز فاش ہو گیا ہے۔ وَكَيْفَ يَطِيبُ لَهُ الشَّرَابُ وَالطَّعَامُ وَأَبُوهُ لَا يَطِيبُ لَهُ شَرَابٌ وَلَا طَعَامٌ وَلَا مَنَامٌ، اور ان کو کھانا پینا کیسے اچھا لگتا جبکہ ان کے والد صاحب کو کھانا پینا اور سونا اچھا نہیں لگتا ہے۔ وَقَدْ انْكَشَفَ السِّرُّ وَقَدْ ظَهَرَ السِّرُّ
وقد اراد اللہ ان تقر عین یعقوب، راز فاش ہو گیا، راز ظاہر ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ کیا کہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھ ٹھنڈی ہو۔ وَكَانَ يَعْقُوبُ قَدْ عَمِيَ مِنْ كَثْرَةِ الْبُكَاءِ وَالْحُزْنِ، یعقوب علیہ السلام زیادہ رونے اور غمگین ہونے کے نتیجے میں نابینا ہو گئے تھے۔ فقال یوسف علیہ السلام نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا وأتونی بأہلکم اجمعین۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه على وجه ابی یأتی بصیرا، میرے اس قمیص کو اپنے والد کے پاس لے کر جاؤ، میرے اس قمیص کو لے کر کے جاؤ اور ان کو میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا تو بینائی لوٹ آئے گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور پورے فیملی کے ساتھ میرے پاس آؤ، میرے پاس پوری فیملی کو لے کر کے آؤ۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ جب یوسف علیہ السلام نے حکم دے دیا، آرڈر دے دیا کہ پوری فیملی کو میرے پاس لے کر کے آؤ، تو اب یعقوب علیہ السلام وہاں گئے یوسف علیہ السلام کے پاس، تو کیا معاملہ پیش آیا، ان ساری چیزوں کو ہم پڑھیں گے۔